3 سال پہلے کی گئی خفیہ اور واحد ٹویٹ جس میں صرف 2 لفظ درج تھے، کول ایلن۔ اس ٹویٹ کا تعلق لوگ کیوں جوڑ رہے ہیں 25 اپریل 2026 کو ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کے ساتھ؟ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ڈیپ کریں گے کہ کیسے ایک ٹویٹ کا رخ جوڑا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ اٹیک کے ساتھ۔ ٹویٹر یعنی ایکس پر ایک اکاؤنٹ ہے ہنری مارٹینز کے نام سے۔ اس اکاؤنٹ سے 3 سال پہلے صرف ایک ٹویٹ ہوئی اور اس کے بعد اب تک اس پہ کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی، اور اس ٹویٹ میں صرف اور صرف لکھا تھا کول ایلن۔ 22 دسمبر 2023 کو کی گئی اس ٹویٹ کی پروفائل پکچر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک فراگ نے ٹکسیڈو ٹائی لگا رکھی ہے، اور جو اشائیہ ہم نے دیکھا 25 اپریل 2026 کو واشنگٹن ہلٹن میں، اس میں بھی موسٹلی مردوں نے انکلوڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ ٹکسیڈو ٹائی لگا رکھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ایبسٹریکٹ پکچر ہے جو کہ اس کی وال پہ دکھائی دے رہی ہے، اسی پروفائل کی وال پہ۔ عمومی طور پہ والز پہ آپ لوگ مختلف پکچرز دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی سوشل میڈیا ایپ ہو۔ یہ وال کی پکچر کے بارے میں بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کسی ٹائم ٹریول پہ ایشو کی گئی تصویر کا حصہ ہے، لیکن دیکھنے میں یہ صرف اور صرف ایبسٹریکٹ آرٹ لگ رہا ہے۔ جن افراد نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس عشائیہ میں موجود بہت سے لوگ شراب پی رہے تھے، اور اس پروفائل پکچر میں بھی جو فراگ ہے اس نے وائن کا گلاس اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے۔ واشنگٹن ہلٹن میں ایک عشائیہ رکھا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم، اس کے علاوہ باقی سیاسی اور صحافی برادری نے اس عشائیہ میں شرکت کی۔ رات 8 بجے کے قریب ایک شخص حملہ آور ہوا، اور خفیہ ایجنسیوں کے مطابق اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اس سب واقعے کا اس ٹویٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اچنبے کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے یہ اٹیک کیا ہے اس کا نام بھی کول ایلن ہے۔ جس ٹویٹ کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس ٹویٹ کو اب تک 44 ملین سے زیادہ افراد دیکھ چکے ہیں۔ اس ٹویٹ پر اس سے پہلے ویوز ہی نہیں تھے، لیکن کچھ نہ کچھ کر کے کیسے کر کے کسی نے یہ ٹویٹ نکال لی اور سب کے سامنے اسے شیئر کر دیا، جس کے بعد اس پہ اتنے زیادہ ویورشپ آئی کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ اس کو ٹائم ٹریول کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ کیسے ایک شخص نے 3 سال پہلے مستقبل میں ٹائم ٹریول کر لیا تھا۔ کیسے 3 سال پہلے ایک شخص کو پتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو بندہ حملہ کرے گا اس کا نام کول ایلن ہے، یا پھر اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اتفاق ہے۔ 31 سالہ کول تھامس ایلن آف ٹورنس، کیا اس شخص نے 3 سال پہلے اکاؤنٹ بنایا، اس پہ ایک ٹویٹ کی اور اس کے بعد اس اکاؤنٹ کو چھوڑ دیا، یا پھر کسی نے ٹائم ٹریول کیا ہے ماضی میں اور اس کے تھرو اس کو پتا چلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر اٹیک ہوگا؟ ٹائم ٹریول یعنی وقت کا سفر، یہ فیوچر میں بھی پاسبل ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ماضی میں بھی، دو کے فیوچر میں ٹائم ٹریول کے لیے زیادہ حامی موجود ہیں۔ سائنس میں سب سے زیادہ سیریسلی اس سبجیکٹ کو جس بندے نے لیا اس کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن، اور انہی کی مشہور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق وقت کوئی مستقل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ رفتار اور کشش ثقل سے متاثر ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بھی شخص کسی طرح سے بھی روشنی کی رفتار سے سفر کر لے تو اس کے لیے ٹائم سست ہو جائے گا، بلکہ بالکل رک جائے گا۔ یعنی جو شخص یہ ٹریول کر رہا ہوگا اس کی ایج تو نہیں بڑھے گی، لیکن زمین پر موجود باقی افراد شاید اس کے واپس آنے تک بوڑھے ہو چکے ہوں یا پھر ختم ہو چکے ہوں۔ 2,99,792.458 کلومیٹرز پر سیکنڈ سپیڈ ہے لائٹ کی ویکیوم میں، اور اس سپیڈ کے ساتھ کسی کے لیے بھی سفر کرنا حالیہ موجودہ گیجٹس کے ساتھ پاسبل نہیں ہے۔ فیوچر میں کیا یہ کام پاسبل ہو پائے گا، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس تھیوری سے مراد یہ ہے کہ مستقبل میں سفر کرنا پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن ماضی میں سفر کرنا ایک مشکل کام لگ رہا ہے، بلکہ یہ ایک نہ حل ہونے والا راز ہے۔ چونکہ اگر کوئی شخص ماضی میں سفر کر پائے اور وہ ماضی میں چلا جائے اور اس شخص کو مار دے جو کہ اس کا اپنا باپ ہے، تو وہ خود کیسے پیدا ہوگا؟ اگر خود وہ پیدا ہی نہیں ہوا اپنے باپ کو مارنے کے بعد، تو اب وہ واپس کیسے آئے گا اس ماضی میں ٹائم ٹریول کے بعد؟ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ کول ایلن ایک شارٹ گن، ایک ہینڈ گن اور بہت سے چاقوں سے لیس ہو کر اس ہوٹل میں پہنچا تھا۔ یہ سوال اب بہت امپورٹنٹ ہے کہ اتنے زیادہ اسلحے کے ساتھ کوئی شخص اتنی بڑی وی آئی پی تقریب میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی فائرنگ سے صرف ایک شخص ہی زخمی ہوا، جبکہ باقی لوگ محفوظ رہے۔ اس کو ہسپتال لے کے جایا گیا اور وہاں پہ اس سے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں۔ کول ایلن C2 ایجوکیشن میں ٹیوٹر رہ چکا تھا اور وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے۔ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے اس نے میکینیکل انجینئرنگ میں بیچلرز کر رکھا ہے۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی ڈومنگویز ہلز سے اس نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز بھی کر رکھا ہے۔ اپنے انسٹیٹیوشن میں اسے دسمبر 2024 میں ٹیچر آف دی منتھ کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔
وائٹ ہاؤس میں جو یہ عشائیہ منعقد کیا گیا ہے، یہ نامہ نگاروں یہاں پہ صحافیوں کا بہت بڑا عشائیہ ہوتا ہے، جہاں سیاست، میڈیا اور مشہور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس بار اس تقریب کو جلد ختم کر دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ واپس اس تقریب کو ریزیوم کیا جائے، لیکن سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے انہیں یہ کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ سٹیج تھا، ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ریٹنگ منفی سے واپس پازیٹیو میں لانا چاہتے ہیں، چونکہ ایران کے ساتھ جنگ کے بعد ان کی مقبولیت میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اور آگے مڈ ٹرم الیکشن کے لیے انہیں کسی نہ کسی اسی طرح کے سٹنٹ کی ضرورت تھی۔ لیکن کیا اتنا زیادہ بڑا سٹنٹ اتنی زیادہ سیکیورٹی کی موجودگی میں کیا جا سکتا ہے؟ ڈیپ سٹیٹس چاہیں تو کیا کچھ نہیں کروا سکتی؟ آنے والا وقت بتائے گا، کبھی نہ کبھی شاید اس راز سے پردہ اٹھ جائے، جیسا کہ امریکنز اپنے ہی رازوں سے خود فیوچر میں پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ کیا واقعی یہ ٹائم ٹریول ہوا تھا یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سب کچھ سٹیج کیا تھا؟ آپ اپنی آراء کیا دیتے ہیں اس تمام میٹر کے بارے میں؟ کیا اتنا پڑھا لکھا شخص اس طرح سے ذہنی مریض بن کر کسی پہ بھی حملہ کر سکتا ہے؟ یہ بات تو شور ہے کہ وہ مخالف پارٹی کا رکن تھا اور اس کی ایفیلیشن اور فنڈنگ بھی ثابت ہے اپنی پارٹی کے لیے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اتنی نفرت آخر کس لیے؟ وہ بھی اتنی زیادہ سیکیورٹی کی موجودگی میں، جب اسے پتا تھا کہ اس کا یہ ایکٹ کسی طور پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹ سٹیجڈ تھا، ٹائم ٹریول تھا، یا پھر لوگوں نے اسے ویسے ہی سوشل میڈیا پہ ہائپ بنایا ہوا ہے؟ اپنی آراء کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، مجھے انہیں پڑھ کر خوشی ہوگی۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔